وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، یہ پوچھتے آپ سے عورتوں کے بارے میں، وہ سورۃ النساء ہے۔ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، آپ فرمائیے اللہ فتوی دیتا ہے تم کو ان عورتوں کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ بھی مفتی ہے، مفتی اللہ یفتیکم، اللہ مفتی ہو گئے، سبحان اللہ۔ مفتی یہ نہیں کہ مفت فتوی دے، یہ مفتی سے کیوں ہے ہم مفت فتوی لکھ رہے ہیں؟ مفتی الفتویٰ والحکم الشرعی، مدارک میں ہے الافتاء تبیین المبہم، نامعلوم مسائل معلوم کر کے دینا۔ 5ویں صدی ہجری میں منطق کا بڑا عروج ہو گیا تھا، اور جس نے منطق نہ پڑھی ہوتی اس کو عالم نہیں سمجھایا تھا۔ تو اندلس کے بادشاہ کو اندلس مرکز بن گیا جہاں کے ابن رشد وغیرہ ہیں، بدایت المجتہد کے مصنف، مقدمات موطا کے مصنف، یہ سب اندلسی ہے، حفیظ اور دادا اور سب۔ تو بغداد کے بادشاہ نے اندلس کے بادشاہ کو خط لکھا کہ ایک مضبوط عالم بھیجو، میرے ملک میں اچھا منطقی نہیں ہے۔ تو انہوں نے عبد الرحمن شرمسا بھیجا۔ عبد الرحمن شرمسا، شرمیسا اصل میں شہر ہے، اندلس میں ایک شہر ہے اس کا نام ہے شرمیسا، تو اس کے باشندے کو عبد الرحمن شرمساوی کہتے ہیں۔ عبد الرحمن شرمساوی جب بغداد آیا تو علماء کو بہت غصہ آیا، انہوں نے کہا ہم کم ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر اندلس سے علماء آ رہے وہ منطق پڑھائیں گے؟ تو علماء نے اتفاق کیا کہ چلو یہ منطقی تو ہوگا، ضروری بات ہے، منطق چھوڑو، لیکن دین تو فقہ ہے اور منطقی کو فقہ کا پتہ نہیں چلتا۔ تو جب دربار بادشاہ کا گرم ہو جائے اور عبد الرحمن شرمسا بیٹھ جائے تو مسئلہ پوچھو فقہ کے اندر، اور مسئلہ بھی سب سے مشکل مسئلہ کہ بے دل آجال کیسی، یعنی ایک چیز نقد کی آپ دے رہے ہیں 10 روپے کی، ادھار کی 15 مانگ رہا ہے، یہ کیسا ہے؟ عبد الرحمن شرمسا سے جب یہ مسئلہ پوچھا گیا اس نے سر اٹھایا اور اس نے کہا اس میں 80,000 اقوال ہیں، 80,000 اقوال ہیں۔ لوگوں نے کہا حیران کر دیا، اس نے شروع کر دیا دلیل کے ساتھ کہ اوزائی یہ کہتے ہیں، سفیان ثوری یہ کہتے ہیں، وغیرہ یہ کہتے ہیں۔ تو پہلے دن اس نے 15,000 اقوال لکھوائے، اگلے دن جب ہوا تو 45,000 ہو گئے، تو تیسرے دن علماء میں سے کوئی نہیں آیا کہ وہ تو پورا کر رہا ہے، 55,000 تو ہو ہی گئے۔ زمانہ ایسا تھا کہ جب عبد الرحمن شرمسا نے درس شروع کیا دربار میں تو ایک شخص آیا، مٹی جسم پہ لگی ہوئی تھی، پھٹی ہوئی پگڑی سر پر تھی، قمیص میں 2-3 سوراخ تھے، وہ بھی طالب علموں کے اندر بیٹھ گیا۔ تو عبد الرحمن شرمسا نے اس سے پوچھا اقرأت شیئا، کچھ پڑھا ہے؟ کہا الحمدللہ قرأت کل شیء، سب چیز میں نے پڑھی ہے۔ تو عبد الرحمن شرمسا نے کہا کہ امتحان لے لوں، کا امتحان کا طریقہ پہلے سیکھیں، آپ درس دیں، اس میں جو بات شروع ہو گئی اس کا پوچھیں مجھ سے۔ تو جو درس شروع تھا وہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سینگی لگوائی ہے، جب حضرت بیمار تھے، جسم مبارک میں خون خراب ہوتا تھا خیبر کے زہر کی وجہ سے، تو سینگی لگواتے تھے۔ تو اس نے کہا کہ بس ہاتھ کھڑا کیا کہ اب پوچھو۔
دنیا میں کوئی جانور جو سینگوں والے ہیں اتنے ہیں، اور سب سے پہلے سینگ فلاں جانور کا نکلا ہے، اور سب سے پہلے جانور کا سینگ فلاں ملک میں ٹوٹا ہے۔ سینگ جب پورے نکلے تو یہ ان کاموں میں آتا ہے، جب آدھا ٹوٹے تو اس کام میں آتا ہے، جب بیچ سے نکل جائے تو اس کام میں آتا ہے۔ سب سے پہلا پیغمبر جس نے سینگی لگوائی فلاں پیغمبر ہے، سب سے پہلے بادشاہ جس کو سینگی لگائی گئی فلاں ہے، دنیا کا پہلا حکیم اور طبیب جس نے سینگی کو طب میں شامل کیے ہیں فلاں ہے۔ 1500 فوائد سینگی کے ذکر کیے تو عبدالرحمن شرمیتا ہنس پڑا اور اس نے کہا استاد ہو تو ایسا ہو، طالب ہو، مجھے گویا کیا، مجھے تو آپ سے پڑھنا تھا، میں تو ہل چلاتا ہوں زمین میں، میرا کام یہ نہیں، فوراً دبانا ہو گیا۔ زمانہ علم تھا جو کہتا ہے تفکر کر جس سے جسے تو میرا تم بھی تک نظر اوشی کتابوں نے عجیب بات ہے، کوئی بات تو سن لیتے نا تو مولوی صاحب کہ یہ کون سی کتاب ہے، تو میں ان سے کہتا ہوں کتاب نہ دیکھ کے ایسا نہ ہو کہ نظر لگ جائے۔ یہ بات تو وہ شخص کرے جس نے کتابیں دیکھی ہے، جنہوں نے کتابیں دیکھی نہیں وہ حرام لا کرو تو نہ ہلکنا ان لا تو خبر اور کو بے تو خوش نہیں دونوں میں بات اور قوت دیکھی کتابوں نے سنا تو وصلح خیر، صلح بہتر ہے، وأحضرت الأنفس الشح، اور حاضر کیا گیا ہے ہر انسان کے سامنے بخل، شح، شح کے معنی آتے ہیں بہت چاہنا، اور شح کے معنی آتے ہیں پسند کی چیز کسی کو نہ دینا۔ شحیح بخل کی انتہا ہے، بخیل اس کو کہتے ہیں جو خود نہ دے، اور شحیح اس کو کہتے ہیں کہ کوئی اور دے تو یہ جلتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ انسانوں کی طبیعتوں میں لالچ ہے، وأحضرت الأنفس الشح کا معنی اس طرح لکھو، حاصل معنی کہ انسانوں کی طبیعتوں میں لالچ ہے۔ میں بنوری ٹاؤن سے یہاں آنا چاہتا تھا، ایک ٹیکسی والے سے میں نے بات کی، کہنے لگا کہاں جانے، میں نے گلشن اقبال، اس زمانے میں یہاں ٹیکسی نہیں آتی تھی، واپسی سواری نہیں ملتی تھی، تو کہنے لگا کہ موڈ نہیں ہو رہا ہے۔ میں نے کہا تیرا موڈ بنا دوں؟ کیسے؟ میں نے کہا کتنے بنتے وہاں تک؟ کہنے لگا 25۔ میں نے کہا 50 دے دوں۔ اب بیٹھ جائیے۔ جب بیٹھ گیا تو راستے مجھ سے باتیں کر رہا تھا، تو میں نے لاٹھی کو نوک سے اس کے پیچھے لگایا، میں نے کہا چپ رہو، تم کیا مجھ سے دوستی پال رہے ہو، کہ تو کرایہ کا ٹٹو ہے؟ کہنے لگا مارے گا کیا؟ بار بار دیکھ رہے مارے گا کیا؟ أحضرت الأنفس الشح۔ جب یہاں اندر آئے میں نے کہا اچھا ٹھنڈا پانی پیو، کوئی بات نہیں معاف کرو۔ کہنے لگا استاد ہم کو معاف کرو، ہم بہت لالچی لوگ ہیں۔ اور پھر یہاں پہنچ کر جب دیکھا پھر پیسے ایک نہیں لینا، میں نے کہا اب تو 100 روپے رکھنا ہے، کیونکہ ایک آدھ لاٹھی کا نوک بھی کھایا۔ أحضرت الأنفس الشح۔ اللہ، بعض لوگ سمجھتے نہیں، ریلوے کے اندر ذلیل ہوتے ہیں اور وہاں اپنے لیے سیٹ نہیں کرا سکتے، عدالتوں میں ذلیل ہوتے ہیں، بے عزت ہوتے ہیں، پیشکار کو سیدھا نہیں کر سکتے۔ یہ جو ضروری ہے، ہدایت ثالث کتاب الصلح میں ہے، وَيَجُوزُ دَفْعُ الرِّشْوَةِ لِدَفْعِ الظُّلَمِ، ظلم دور کرنے کے لیے جو کچھ آپ دیں گے وہ رشوت نہیں ہے۔ رشوت تو اس کو کہتے ہیں کہ آپ ظلم کرا دیں، اگر ظلم کے دفع کے لیے آپ کچھ دے رہے ہیں اس کو رشوت نہیں کہتے۔ اللہ